دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ باراتی میں جاتا ہے لوگ تو چھوٹکا بھی یہ وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا باپے کیوں نہ وہ کھڑا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باراتی کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ باراتی نامی ہے حرم خوروں کی جماعت کا۔ حرم خوروں کی جماعت جانتے ہیں؟ جس کو نہ دعوت ہو نہ جس کو نہ پوچھے وہ چلا جائے، اس کو کہتے ہیں باراتی۔ آپ کہیے کہ بیٹا والا تو پوچھا تھا، تو بیٹا والا بیٹی والے کو پیسہ دے دیا تھا؟ ارے بیٹی والا کے ہاں ہم جا رہے ہیں، یہ بیٹا والے کی حیثیت کتا بلائے کی، یہ کیوں دوسرے کو دعوت دے گا؟ ہم کسی کے ہاں جائیں گے تو اس کو ہم کو دعوت دینی چاہیے۔ اب آپ کہیے کہ بہت سارے لوگ بیٹا والا پوچھتا ہے کہ اتنا ہم باراتی آئیں گے، آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں آئیں گے؟ ابھی کتنا موسم خراب ہے لیکن مجبوراً لوگ آیا، بلانے پر آیا، بین بلائے کیوں جاتے آپ؟ اگر جو ہے بیٹی والے کو کہہ دیا جائے کہ ایک بھی باراتی نہیں آئے گی، اس بستی کے لوگ سب شریف ہیں اور حلال خور ہیں، حلال حرام کا لفظ بول رہا ہوں، آپ کو بعد میں بھی اعتراض کرنے کا حق ہوگا، اعتراض کرنے کا حق ہوگا۔ جو میں کہہ رہا ہوں ایک مفتی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا باراتی ہے وہ حرم خور ہے، اس کو کہا کیجیے، اس سے الگ رہا کیجیے، باراتی میں کبھی مت جائیے، یہ اسلامی چیز نہیں ہے۔ بیٹی والا خوش ہو جائے گا کہ اب صرف بیٹا کا باپ بیٹا آئے، اس کا باپ آئے، اس کی ماں آئے، تین آدمی سے کوئی چوتھا نہ ہو، خوش ہوگی نہ ہوگی؟ ارے اس کا بہو ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، آ کے لے کے چلے گئے۔ اتنے جو پاگلوں کو جو آپ لائے ہیں، اس پاگل کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا آپ کہیے کہ بھائی آپ لوگ ہم لوگ شیخ برادری کے ہیں اور ایک دم 6 نقطہ کی برادری کے ہیں، ہماری برادری میں 6 نقطہ ہے جو شیطان کے اندر ہے، وہ تمام نقطے ہمارے اندر ہیں، آپ ہم کو پاگل کرتے ہیں۔ اچھا آپ ہی آج فتویٰ آپ سے ہم لیں گے کہ ایک آدمی باراتی میں جو جاتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ کچھ نہیں، جا کے صرف کھانا ہے، پلیٹ کو الٹ دینا ہے، کسی کی عزت کو خاک میں ملا دینا ہے، اور کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ زیادہ کہیے کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیا، یہ ہوا۔ اب اگر یہ کہ پاگل نہیں ہے تو آج کے دور میں ایک آدمی کم سے کم 350 سے 500 روپیہ روز مزدوری کماتا ہے، نہیں کماتا؟ 500 روپیہ کماتا ہے، 350 روپیہ کماتا ہے۔ یہ آدمی جو ہے ایک پلیٹ بھات کے لیے بھاگا ہوا جا رہا ہے، صبح صبح نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، کپڑا پہن رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے نا؟ اب بولو کہ یہ آدمی پاگل ہے؟ اگر وہ ہم صرف 350 روپیہ ہوتا تو 350 میں باغیر زندہ باد، اب پھر جوڑ لیجئے چاول دال بھات، کم سے کم گھر میں میرا 10 آدمی 15 آدمی کھاتا نہیں کھاتا؟ 15 آدمی کو بھوکا رکھ کر کے یہ پاگل باراتی پہ جا رہا ہے۔ جس کو جو ہے بیٹی والے نے بلایا نہیں، صرف بیٹا والا بولا ہے، بیٹا والا نے وہاں چاول دال گوشت نہیں بھیجا ہے، یہ 3 نمبر کا بیٹا والا ہے، یہ اپنا بیٹا کو بیچا ہے، بیچا ہوا مال ہے۔ لیکن ہمارے اندر غیرت بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم اونچی برادری کی ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے،
आदमी पैदा किया है, हम जानवर नहीं हैं, न जानवर की औलाद हैं, हम बिका हुआ माल नहीं हैं। आज जो हम दूसरे के यहाँ जा रहे हैं सिर्फ उसको तकलीफ पहुँचाने के लिए जा रहे हैं, कुछ करने के लिए नहीं। आज तो अल्लाह का शुक्र ये है कि बाराती में आप ले जाइए तो बाराती पहले भाग जाती है, दूल्हा दुल्हन मर जाए, रह जाए, भाड़ में चला जाए, कोई मतलब नहीं। खाया भागा, खाया भागा। ये बेटा वाला कहता है कि हम मोछ वाला है। इस्लाम ने कहा कि मोछ को कटाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ, तब ये अक्लमंदी की अलामत है। तुम जिसको ठेकेदार को खुदा समझ करके हम खोरों को लाया था, देखो कि असल रंग जो अपने भाग गए। अभी दूल्हा दुल्हन को पहले ज़माने में हमारे बाप दादा अगर आते जाते थे तो चूँकि हालात साजगार नहीं थे तो हर ख़ानदान से एक एक आदमी लड़ने के लिए, मरने के लिए, हिफाजत के लिए जाता था। सिर्फ भात खाने के लिए और गोश्त खाने के लिए नहीं जाता था, या शिकवा शिकायत करने के लिए नहीं जाता था। आज आप कितनों खिला दीजिए, अच्छा खिला दीजिए, तो भी कह देगा कि कम से कम जो है इसकी बूटी छोटी छोटी थी। देख रखा है? क्योंकि अभी तो हराम खाया है तो हराम का तो बोलेगा। इसमें मिर्चाएं ज्यादा थी, जरा इसमें ये कसर था, वो कसर था। बेचारा बेटी वाला मर गया, इसको कसरे नजर आ रहा है। क्या है ये अलामत इस बात की है कि ये खानदान शरीफ नहीं है, ये रजील लोग। जो शरीफ होता है, जो भी शरीफ होता है, दूसरे की शराफत की कदर करता है। शरीफों की पहचान क्या है? इज्जतदार की पहचान क्या है? जो इज्जतदार होगा वही दूसरे की इज्जत कर सकता है। जो इज्जतदार नहीं है, जो कमीना है, वो कभी भी आपकी इज्जत न करे, कर ही नहीं सकता है। हमारे अरबी में एक मकबूला है, कुल्लु इनाइन यतबस्सम बिमा फीह। हर बर्तन में जो चीज होती है वही टपकती है। गिलास में दूध रखेंगे, बदना में दूध रखेंगे, उससे क्या टपकेगा? दूध टपकेगा। दूध रखा है, उसमें अगर पेशाब है तो उससे क्या टपकेगा? पेशाब भी टपकेगा। दूसरे को कोई भी कोई इज्जत नहीं करता है, अपनी इज्जत का इजहार करता है। आप आलिम उलमा की इज्जत नहीं करते हैं, बल्कि आप साबित करते हैं कि हम इज्जतदार हैं, इसलिए आलिम उलमा की मैं इज्जत करता हूँ। अगर आप बुरे हैं, आप जलील हैं, तो कभी भी कितनों तकलीफ हो जाए, कोई बात हो जाए, बड़े से बड़े हजरत आ जाए, आप टेढ़ा के टेढ़ा है तो टेढ़ी बात बोलबे कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इल्म दीन सिखाता है कि सबसे पहले सीखो कि इस्लाम में फ़र्ज क्या है, ज़रूरी क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है, सही क्या चीज़ है। ये बात जो अभी आपने देखा, कुछ बच्चों ने कलमा सुनाया, कुछ ने सवाल जवाब दिया, इससे मदरसे से हमारा कुछ उठान होता है, कुछ उठता है। गरीब का बच्चा, मुफलिस का बच्चा, तकदस्त का बच्चा, बेवा के बच्चे, यतीम के बच्चे, गुरबा के बच्चे, मदरसा से कुछ न कुछ उठता है। आज जो आपको शिकायत है कि हमारा मौलवी ऐसा, हमारा मौलवी ऐसा, हमारा मौलवी ऐसा, सिर्फ मौलवी की जो गलतियाँ आपको नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा आप मुजरिम हैं, सबसे ज़्यादा मुजरिम हम लोग हैं। अगर अल्लाह ने 4 औलाद दिया, उसमें जो सबसे तिलछट होगा, काना, कनैचा, घसका, पागल, कम सुनता हो कम, तो उस पगलवा को दे दीजिएगा मदरसा में, इसको भेज दो मदरसा में। जो शक्ल में, सूरत में, अकल में कुछ न कुछ अच्छा है, उसको कहाँ भेजिएगा? स्कूल में। याद रखो, मदरसा में जाहिल को, बेसलीका को, नालायक को कुछ न कुछ लायक बनाया जाता है,
جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسکول میں کچھ نہ کچھ گرایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ گرایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو میں نے اصل مال بھیجا تھا، اس کو تو بہت پڑھنا چاہیے تھا، خوب آگے بڑھنا چاہیے تھا، اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ ہر بڑے کی عزت کرتا، اگر بغیر کلف ہو تو بیٹھ کے پیشاب کرتا، لیکن یہ کھڑے ہو جو پیشاب کر رہا ہے یہ اسکول کا نتیجہ ہے، یہ اسکول کا نتیجہ ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ ہم آپ کو منع نہیں کرے گا اپنے بچے کو اسکول میں بھیجیے، ضرور بھیجیے، ضرور پڑھائیے، لیکن پڑھائیے اتنے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مسلمان رہے۔ سر سید احمد خان نے بھی کہا تھا کہ اگر تم آسمان کے تارے بن گئے اور تارے توڑ بھی لیے لیکن اگر تم مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہوا ہم کو فائدہ؟ تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے تعلیم بہت بنیادی چیز ہے۔ ہمارے وحید الدین خان نے بہت بڑے قابل عالم کو بہت اچھے بڑے عالم نام نہیں لیں گے، وحید الدین خان کو بہت سے مولوی بھی اچھا نہیں سمجھتا، تو جو مولوی اچھا نہیں وہ دوسرے کو اچھا نہیں سمجھے گا، یہ ایک دم فتویٰ دیتے رہے گا، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ وحید الدین خان بہت قابل عالم، اس نے عالم سے پوچھا کہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں اقلیت اکثریت، اقلیت کس کو کہتے ہیں، اکثریت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا مسلمان ہندوستان میں اقلیت بھی ہے، یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ وحید الدین خان نے کہا کہ یاد رکھو تعلیم یافتہ قوم کبھی بھی اقلیت میں نہ ہوئی ہے نہ ہے نہ قیامت تک ہوگی۔ جس قوم کے اندر علم ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، وہ کبھی بھی اقلیت میں ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہودی 2% بھی نہیں ہے، 2% بھی نہیں ہے، ساری دنیا میں حکومت کر رہی ہے۔ ہندوستان میں سکھ 2% سے بھی کم ہے، میاں 20% سے آگے ہے، لیکن سکھ اپنے پورے لباس میں اسکول ان کی بیویاں، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں جاتی ہیں، اور میاں 20% ہونے کے باوجود اس کے حجاب پر اعتراض ہو گیا اور ان کی بچیاں اسکول جانا بند کر دیا۔ نہیں بولو اس 20% سے کیا فائدہ؟ تو جس قوم میں تعلیم نہیں ہے وہ قوم اقلیت میں ہوتی ہے، یہ گنتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہودی گنتی میں بالکل 0 پوائنٹ ہے اور ساری دنیا میں حکومت کرتی ہے یہودی۔ اس لیے تعلیم کے بغیر کوئی قوم آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرے اس شخص نے کتنی قیمتی بات بتائی، مسلم قوم کا لیڈر اور غیر مسلم لیڈر میں کیا فرق ہے؟ مسلم قوم کا لیڈر ہمیشہ مسائل کو الجھائے گا اور غیر مسلم جو ہوتا ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے عمل کرتا ہے۔ ابھی جو 10 برس بعد میں کرنا ہے وہ ابھی تک اس کے ہم منصوبہ بند ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کتنا اونچا آپ اپنے محلے میں آ جائیے گا، اگر مسلم قوم ہے تو آپ میں جوڑ نہیں ہوگا، ہر آدمی توڑ کی فکر کیجیے گا، ہر آدمی کو کھینچنے کی فکر کیجیے گا، اس کے کوئی بھی کام میں عقل مندی کی بات نہیں ہوگی، دانش مندی کی بات نہیں ہوگی، کچھ نہیں، علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اس لیے قوم پہ ضروری ہے کہ تعلیم کی طرف آگے بڑھے، یعنی قوم کیسے آگے بڑھے، کیسے آگے بڑھے اس کی فکر نیچے سے لے کے اوپر تک تو کرنا ہوگا، بغیر علم کے کچھ نہیں ہوگا، بغیر علم کے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے،
اور آج بہت سے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آپ کے سامنے افسانہ نہیں, میں حقیقت جب بیان کروں گا تو